رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے اس وقت میں، اور سورہ حدید 27ویں پارے کی آخری صورت ہے اور اس کی 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ سورہ حدید مدنی صورت ہے اور مدنی دور کے اس حصے میں نازل ہوئی ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ اگر مدنی دور کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کریں تو دوسرے حصے میں یہ نازل ہوئی ہے، یعنی آخری 5 سالوں کا اس کا زمانہ نزول ہے۔ ویسے یہ 10 صورتوں کا ایک گروپ ہے جو سورہ حدید سے شروع ہوتا ہے اور سورہ تحریم پہ جا کے ختم ہوتا ہے، 28واں پارہ یہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ کل یہ 1.25 پارے پہ پھیلی ہوئی 10 صورتیں، اور ان میں سب سے بڑی سورہ حدید ہے، 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ مجادلہ اور سورہ حشر، یہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ پھر سورہ ممتنع، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم، یہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ کل یہ تقریباً 1.25 پارہ بن جاتا ہے، 1.25 پارے سے تھوڑا سا کم ہوگا۔ تو ان 10 صورتوں میں سے کا ایک خاص مضمون ہے کہ اس میں خطاب مسلمانوں سے، اور دوسرے اگر کسی کا ذکر خاص طور پہ اہل کتاب کا ذکر ہے تو وہ مثال کے طور پر ہے۔ اور یہ وہ دور ہے مسلمانوں کا کہ جس دور میں ابھی جو ہم نے پچھلے گفتگو میں دیکھا تھا نا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جد و جہد کو دیکھیں تو مکے میں ایمان وہی لاتا تھا کہ جس کے دل میں ایمان جاگزیں ہو چکا ہوتا تھا، کیونکہ ایمان لاتے ہی مار پڑتی تھی، گھر والے خلاف ہو جاتے تھے، معاشرہ خلاف ہو جاتا تھا، اگر آپ کمزور ہیں تو باقاعدہ فزیکل ٹارچر ہوتا تھا۔ تو ایمان تو وہی لائے گا جس کے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہو۔ یہ جو کیفیت ہوئی ہے جو سورہ حجرات میں بیان ہوئی ہے، یہ تب ہوئی ہے جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اور گویا اسلام کو حکومت حاصل ہو گئی، حکمران بن گیا، تو اس کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ تو ان صورتوں کا زمانہ نزول اکثر و بیشتر وہی ہے کہ جب اسلام کی حیثیت جو ہے اب مغلوبیت کی نہیں رہی ہے بلکہ بات ذرا اس سے آگے جا چکی ہے، یا اس کے بین ہے، یا کم از کم یہ کہ ایک درجے کا اقتدار بھی حاصل ہو چکا ہوا ہے۔ جماعتی اقتدار تو قائم ہو گیا ہے، اگر ریاست ابھی نہیں بھی بنی تو تب بھی ایک مدینے کے اوپر جماعتی اقتدار مسلمانوں کو حاصل ہے۔ تو اس دور میں پھر کچھ کمزوریاں ہیں جو ظاہر ہوئی ہیں، کیونکہ اب ہر طرح کا بندہ اسلام میں آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے جس کے دل میں ابھی ایمان نہیں پیدا ہوا، اس نے بھی، چونکہ آپ سوچیں نا ایک قبیلہ ہے، پورا قبیلہ، تو فیصلے تو اس وقت قبیلے ہی کرتے تھے، قبیلے کے چیف نے فیصلہ کیا ہم ایمان لائیں گے تو گویا سارا قبیلہ ایمان لائے گا۔ اب چیف نے تو سوچ کے سمجھ کے پورا بات مان کے تو قبول کیا ہے، اس کے ارد گرد جو لوگ ہوں گے انہوں نے بھی سمجھا ہوگا، تو یہ ضروری تو نہیں کہ سب لوگ نے سمجھ کے اسلام قبول کیا ہو، کیونکہ اب پوری برادری شامل ہو رہی ہے تو ساری برادری آ گئی۔ تو اس دور میں پھر کچھ ایسی چیزیں مسلمانوں سے ظاہر ہوئی ہیں کہ جو اسلام کے شائن شان نہیں ہیں، ایک مومن کے شائن شان نہیں ہیں، لہٰذا اس پر پھر تنبیہ کی گئی ہے۔ تو یہ اکثر و بیشتر صورتیں تو ایسی ہیں، اور ان میں خاص طور پر جو مسبحات ہیں، مسبحات یعنی جن کے شروع میں تسبیح کا ذکر ہے، جیسے سورہ حدید ہے سبح للہ سے شروع ہوتی ہے، تو اسی طرح سورۃ الحشر ہے وہ بھی سبح للہ سے شروع ہوتی ہے، سورہ صف ہے وہ بھی سبح للہ سے شروع ہوتی ہے، سورہ تغابن ہے، اس کے بعد سورہ جمعہ ہے وہ یسبح سے شروع ہوتی ہے، اور آخر میں سورہ تغابن ہے وہ بھی یسبح سے شروع ہوتی ہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں، انہیں مسبحات کہتے ہیں۔ ویسے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد بستر پر جانے سے پہلے ان 5 صورتوں کی، بلکہ 6 صورت وہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ مسبحات ہیں، ان کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ تو وجہ یہ سمجھ لیجئے کہ ان صورتوں میں جو دینی تعلیمات ہیں جو بڑی بڑی صورتوں میں آئی ہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، یا یہ کہ جو مکی صورتیں سورہ اعراف اور سورہ انعام، ان کے جو مضامین ہیں، ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت، ماہیت، اس سے متعلق نفاق کی حقیقت، اس سے یہ جو اس طرح کے مضامین ہیں ان کے خلاصے ہیں جو یہاں پر آ گئے ہیں۔ تو آپ اگر یہ روز کا اپنا معمول بنا لیں ان کو پڑھنا، تو گویا وہ ساری چیزیں آپ کو تازہ ہوتی رہیں گی، وہ کانسیپٹ بالکل تازہ رہیں گے، اس پر کوئی گرد نہیں پڑے گی۔ تو
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات بستر پر جانے سے پہلے یہ صورتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان میں جو یہ یعنی 10 صورتیں ہیں، 10 میں سے خاص تو وہ ہیں جو مسبحات ہیں، ان کی خاص اہمیت ہے، اس میں زیادہ جو ہے نا وہ تفصیل سے وہ مضامین آ گئے، یعنی بہت ہی جامعیت سے وہ مضامین آ گئے ہیں جو طویل صورتوں میں آئے ہیں۔ پھر ان میں جو سورہ حدید ہے جس کا ابھی ہم نے مطالعہ کرنا ہے، یہ یوں سمجھیے کہ ان باقی جو مسبحات ہیں ان کے لیے بھی ایک جیسے ابتدائی خلاصہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ پہلا پیراگراف جیسے ہوتا ہے، تو چونکہ ویسے بھی یہ پہلے نمبر پر ہیں، 10 صورتوں میں پہلی صورت یہ ہے، تو ان صورتوں کے مضامین اس میں گویا سموئے ہوئے ہیں، ایک ایک لائن میں 2 لائن میں، وہ 2 رکوعوں پر جو باتیں آئی ہیں یہاں 2 لائنوں میں، 2 سطروں میں اور 2 آیتوں میں وہ باتیں آ گئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے بہت ہی جامع، بہت ہی اہم، بہت ہی اہمیت کی حامل، اور جو دین کی اصل جو ہماری خاص طور پر یوں سمجھیے کہ وہ جو قربانی، ایثار اور دین کی تحریکیت، اس کو بہت واضح طور پر اس سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے وہ مضمون آ جاتے ہیں۔ اس کی جو پہلی 6 آیات ہیں یہ تعارف باری تعالیٰ پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کرایا گیا۔ اچھا ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ کی معرفت بہت اہم مضمون ہے، اللہ سے تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی پہچان ہے۔ جب تک آپ اللہ کو حقیقی معنوں میں پہچانیں گے نہیں تو آپ کے اندر اللہ کی جو ہے نا وہ شوق، محبت، تعلق اس طرح کا نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا اپنا کلام، یعنی سب سے بہترین تعارف اللہ کا کون سا ہوگا؟ جو اللہ نے خود کرایا ہے، ٹھیک ہوگی نا بات؟ اور اللہ نے جو اپنا تعارف کرایا وہ کہاں کرایا؟ قرآن مجید میں کرایا۔ تو جو ہم ویسے بھی کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفاتی، تو اس کے اسماء و صفات کہاں ظاہر ہوتے ہیں، کہاں بیان ہوئے ہیں؟ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے تعارف کا سب سے مؤثر ذریعہ، سب سے ایتھینٹک ذریعہ وہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ جو 6 آیات ہیں یہ بھی اسی نوعیت کی ہیں کہ جس میں اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ شے، اللہ کی تسبیح کی ہر اس شے نے جو آسمانوں میں اور زمین میں۔ آسمان اور زمین قرآن مجید میں پوری کائنات کے لیے بولا جاتا ہے، ایڈیم ہے، قرآن کا اپنا محاورہ ہے۔ جب قرآن کہتا ہے آسمان اور زمین تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پوری کائنات، جس کا سرا ابھی تک انسان کو معلوم نہیں ہو سکے نا۔ یہ پورا جو بھی نظام ہستی ہے یہ سارا آسمان اور زمین ہے۔ اس میں اب کیا کیا شے ہیں، کتنی چیزیں ہیں، ایک زمین کے اوپر ہی کیا کچھ جو قدرت کے نمونے ہیں۔ تو اب آپ مخلوقات کا اندازہ لگائیں، تو جو اللہ کی ساری مخلوق ہے، جو بھی موجودات ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، جو گریٹنس ہے، جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تسبیح کا جو معنی کیا گیا ہے عام طور پہ جو ترجمہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ پاکی بولنا، پاکی بولتی ہے۔ تو ویسے جو اس کا لغوی معنی بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ سبح یسبح ہوتا ہے تیرنا، قرآن مجید میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے کل فی فلک یسبحون، سورہ یاسین میں۔ یہ جتنے بھی اجرام سماویہ ہیں یہ اپنے فلک میں، اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، تیرنا۔ تو باب تفعیل میں جا کے یہ متعدی ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب ہوگا تیرانا۔ سبح یسبح کا مطلب ہوتا ہے تیرانا، تو سبح للہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کو تیرانا۔ تو بڑی عجیب سی بات لگ گئی آپ کو۔ تو ویسے تیرنا ہم استعمال کرتے ہیں صرف پانی پہ تیرنے کے لیے، عربی میں پانی پہ تیرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، ہوا میں تیرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جس کے یعنی پروں کے ساتھ جیسے پرندے اڑتے ہیں، جس کے لیے ہم اڑنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو گویا اس اعتبار سے جتنے بھی اجرام سماویہ ہیں وہ چل رہے ہیں، فضا میں، خلا میں موجود ہیں، تو یہ سارے کے سارے تیر رہے ہیں، یہ یسبحون ہیں۔ تو اب اللہ کو تیرانا مطلب یہ ہے اس کا، اور اس کا تعلق آپ کو پاکی بولنے سے بھی جڑ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک مقام میں بلند پر فائز ہے، اس کو اس کے اس مقام پر برقرار رکھنا، گرانا نہیں، اس جگہ پر برقرار رکھنا گویا اللہ کو تیرانا ہے۔ یعنی کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی احتیاج سے اللہ کو پاک ماننا۔ اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے،
اللہ میں کسی درجے کی کوئی کجی نہیں ہے، اس سے بلند ماننا یہ گویا اللہ کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا ہے۔ تو اب اتنی مشکل بات کو آسانی سے سمجھا دیا، پاکی بولنا، سمجھ آئی؟ پاکی بولنا یعنی پاکی بولنا اس کا مطلب لغوی معنی نہیں ہے، لیکن وہ پورا کانسیپٹ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ ہر شے اللہ کی پاکی کیسے بول رہی ہے؟ ویسے یہ تو یہاں پہ تو اس طرح آیا، یہ مضمون اس سے زیادہ مؤکد ہو کہ قرآن مجید میں اور جگہوں پہ بھی آیا ہے، مثلا سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ کوئی شے نہیں ہے مگر اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور ساتھ یہ بات بھی آ گئی ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ایک تسبیح تو وہ ہے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں اگر ہم سمجھنا چاہیں، اور وہ تسبیح یہ ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے گواہ ہے کہ جو میرا صانع ہے، جو میرا خالق ہے، وہ ہر نقص عیب کمی سے پاک ہے، میرا وجود اس پر گواہ ہے کہ اس نے جس شان سے مجھے بنایا ہے۔ جیسے تصویر ایک اپنے مصور کا جو ہے نا وہ اس کے فن کا ایک ثبوت ہوتی ہے، تو اسی طرح ہر شے اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر گواہ ہے، گویا اللہ کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھے ہوئے۔ ایک یہ معنی ہے جو ہمیں سمجھ آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ جیسے کہ میں نے آیت آپ کو سنائی ہے اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر شے کو اللہ نے بھی دی ہے اور وہ اس زبان سے بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وہ تسبیح ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، ظاہر ہے وہ ہمارے بس سے باہر کی بات ہے۔ تو پہلی آیت میں تو یہ بات آ گئی جی، اللہ کا ایک تعارف آپ کے سامنے آ گیا، کون ہے جو آپ سے مخاطب ہے۔ اسی آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ عزیز کا مطلب زبردست اور حکیم کا مطلب دانا، حکمت والا، اور یہ عام طور پہ آپ قرآن مجید میں اکثر دیکھیں گے کہ یہ دونوں جوڑا ہو کے آتے ہیں، اکٹھے آتے ہیں۔ اصل میں یہ اکٹھے لانے کا مقصد کیا ہے کہ کلام سمجھانا انسان کو مقصود ہے۔ انسان یہ دیکھتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ عقل کا استعمال نہیں کرتا، وہ ڈنڈے کا استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جب کہہ رہا ہوں تو بس ٹھیک ہوگا، اب آپ نے یہ کرنا ہے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کر دے وہ کروا کے چھوڑتا ہے، خوچا چی کرو کہ پڑی کرو، اب چھوڑے گا نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر یوں کرتا ہے۔ تو اس لیے بتایا کہ یہ انسان کا تجربہ یہ ہے، تو آپ اس کے سامنے صرف عزیز رکھو گے تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا کہ وہ ڈنڈا چلانے والا ہے، لہذا اس کے ساتھ حکیم بھی لے کے آئے کہ وہ ہے، اس کی طاقت ہے، اتھارٹی ہے، لیکن وہ جو کام کرتا ہے وہ حکیمانہ ہوتا ہے، وہ حکمت بھرا ہوتا ہے۔ اس میں یہ تو انسانی سطح کی بات ہوتی ہے کہ حماقتیں ہوتی ہیں اتھارٹی سے، تو لیکن یہ کہ اس کی اتھارٹی کس حکمت کے ساتھ ہے۔ یہ پہلا تعارف آپ کے سامنے آ گیا اللہ کا۔ اگلی بات آئی، اور یہ آپ کے لیے اب جو تعارف آ رہا ہے یہ اجنبی ہوگا۔ فرمایا لہو ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہی بھی اسی کی ہے۔ اگر آپ اس تعارف کو مان لیں تو کسی اور کو بادشاہ ماننے کا مطلب ہے اس بڑے بادشاہ کی بغاوت، سمجھ آئی؟ اس سے پھر پورا سیاسی نظام نکلے گا کہ انسان تو بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا، بادشاہ تو اللہ ہے، آسمانوں اور زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے، تو انسان بادشاہ نہیں ہو سکتا، انسان خلیفہ ہو سکتا ہے اس بادشاہ نے جس کو اپنا نائب بنایا ہو۔ اتھارٹی چونکہ نبی چونکہ اس کا بھیجا ہوا ہوتا تھا، لہٰذا وہ اس کا ایک اتھینٹک نائب ہوتا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے امت کو اس مقام پر فائز کر دیا ہے۔ یہ جو خود سے خلیفہ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ان کے پاس چٹھی نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے الاٹمنٹ لیٹر نہیں ہوتا ہے نا، وہ اتھارٹی نہیں ہوتی ان کے پاس۔ تو اصل میں بادشاہ تو وہ ہے، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت۔ ایک اور بات نہیں آ گئی ہے، یہ بھی سمجھ لیں، وہ زندہ رکھتا ہے، وہ مارتا ہے۔ اچھا، مارنے کا کم از کم ہم مسلمانوں کو اتنا یقین تو ہوتا ہے کہ وہ اللہ مارتا ہے، اللہ کے کہے بہت، اگرچہ کہ اس میں بھی کبھی کبھی بے ایمانی کر دیتے ہیں کہ فلانے اسپتال میں لے جاتے تو نہ مرتا، اس طرح کی باتیں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں نا، تو یہ یعنی اس ایمان کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن بالعموم ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ماننا ہوتا ہے کہ اللہ ہی مارتا ہے، اللہ کے بتائے ہی موت آتی ہے، لیکن مسلمانوں کی عظیم اکثریت اس بات سے ناواقف ہے کہ اللہ زندہ رکھتا ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں ہم روٹی کھاتے ہیں تو زندہ ہیں،
ہم جو ہے نا یہ نہ ہو تو یوں ہو جائے، تو وہ نہ ہو تو وہ ہو جائے. تو بہرحال قرآن مجید یہ بات کہتا ہے، یہ بتاتا ہے، یہ سمجھاتا ہے کہ کوئی ذی جان اپنی جان برقرار نہیں رکھ سکتا اگر اللہ نہ چاہے. یہ اللہ نے اس کی جان برقرار رکھی ہوئی ہے، چاہنے کی بات نہیں، اللہ نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے. جیسے اس چھت کو اس پلر نے تھام کے رکھا ہوا ہے، اس طرح اللہ نے سب کو تھام کے رکھا ہوا ہے. ان کی زندگی اللہ کی دین ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کی بدولت برقرار ہے. یہ مطلب ہے یحیی کا. صرف زندہ کرنا اس کا مطلب نہیں ہے، زندہ رکھنا بھی اس کا مطلب ہے. یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ سب کر سکتا ہے. یعنی آپ کو یہ عجیب لگے کہ اتنے لوگوں کو وہ بیک وقت کیسے زندہ رکھے ہوئے، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، اہتمام کرنا، خشک و تر کا، تو وہ سب کر سکتا ہے، سب اس کی قدرت میں ہے، وہ قادر ہستی ہے. وہ الاول والآخر والظاہر والباطن. اب یہ بہت ہی مشکل آیت ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہوگا، یہ تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا وہ تب بھی ہوگا. وہ الاول والآخر. اب اگلا حصہ اس کا بہت مشکل ہے. والظاہر، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. تو ویسے ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس دعا میں اس کی ایک کسی درجے میں تشریح مل جاتی ہے کہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور اس کے بعد وانت الظاہر فلیس فوقک شیء. تو اب یہاں ظاہر کا مطلب اوپر، سب بلندی مراد لے لیا گیا. اور وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور یہاں دون بمعنی نیچے، یعنی تیرے نیچے اور کچھ نہیں، نیچے بھی تو اوپر بھی تو. تو یہاں ظاہر اور باطن کو اوپر اور نیچے کے معنوں میں لے لیا گیا. تو اگر آپ بھی یہی لے لیں تو بس آسانی ہو جائے گی، اور بالکل ظاہری معنوں میں لیں تو پھر یہ ہے کہ پھر تحقیق کریں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو جانتا ہے، سب اسے معلوم ہے. اصل میں بعض باتیں ہوتی ہیں تکوینی سطح کی. تکوین کی سطح کی بات کو آپ جب تشریح کی سطح پر لے کے آتے ہیں تو بہت بڑی گڑبڑ کر دیتے ہیں. تکوین کی سطح پہ شیطان بھی جو ہے نا اللہ کے حکم کا تابع ہے. شیطان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے. اور تکوین کی سطح پر کوئی شے شر نہیں ہوتی، سب خیر ہی خیر ہوتا ہے. یہ تشریح کی سطح پر یہ شر ہے، یہ خیر ہے، اور یہ آزادی ہے، یہ تم چاہو تو کفر کرو، چاہو تم جو ہے مسلمان بنو، یہ سب تشریح کی سطح پہ ہوتا ہے. تکوین کی سطح پہ تو سب ڈٹرمنٹ ہے. اب اگر وہ تکوین کی بات کو تشریح کی سطح پہ لے آؤ تو پھر یہ ہے کہ دوزخ اور جنت، یہ سارے تصورات پھر گہنا جائیں گے کہ جب میں آزاد ہی نہیں تھا تو پھر مجھ سے یہ سارا جو ہے نا یہ سزا کیوں، جزا کیا. تو اسی طرح یہ جو ظاہر و باطن کا معاملہ ہے یہ تکوین کی سطح کا معاملہ ہے، اور وجود حقیقی صرف اللہ ہی کا ہے. لیکن اگر آپ اسے تشریح صورت دینے لگ جائیں جیسے بعض لوگ دے لیتے ہیں، پھر اس سے شرک بن جاتا ہے، پھر ہم ماوست ہو جاتے ہیں. تو اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، نو ٹائم انوالومنٹ. اور تشریح کی سطح پر آ کر 6 دنوں میں بنایا. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا 6، اور 6 دن کون سے ہیں؟ آپ ذرا اب تو ہم اتنے سمجھدار ہو گئے نا، ہمیں پتہ ہے یار زمین کا دن اور ہوتا ہے، مریخ کا دن اور ہوتا ہے، یہ اللہ کے دن ہے. تو اللہ کے دن جو ہے نا وہ ایک دن 1000 سال کا بھی ہوتا ہے، ایک 10,000 سال کا بھی ہے، ایک 50,000 سال کا بھی ہے. اب پتہ نہیں ان میں سے کون سا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ 24 گھنٹے والے دن ہیں. ہفتے کو شروع ہوا تو جمعرات کو مکمل کر کے جمعے کو چھٹی کی، ٹھیک ہے نا، یہ نہ سمجھیے. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر عرش پر متمکن ہوا. عرش کیا ہوتا ہے جی؟ لوگوں نے کہا چھت، اور عرش اصل میں تو یعنی جو تخت ہوتا ہے، اور تخت استعارہ ہے بادشاہی کا. یعنی ایک بات یہ ہوتی ہے نا، باپ نے بیٹا پیدا کیا، بیٹا باغی ہو گیا اللہ اللہ کر سے اور 2 علیحدہ وجود ہو گئے. لیکن یہ کہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے بنا کے تو حکومت اپنے ہاتھ میں لی. عرش پر متمکن ہونے کا مطلب یہ سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. اسی کو کہا نا وہ کرسی جو ہے اس کی آسمانوں اور زمین تک، وہ کرسی کون سی؟ اقتدار کی کرسی، بادشاہی کی کرسی.
ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر متمکن ہوا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیہا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے. اب بہت کچھ گھستا ہے، یعنی چرند پرند، وہ جو بھی گھونسلوں میں کوئی گیا، یا یہ کہ وہ جو اشراط الارض، کوئی سانپ بچھو جو اندر گھسے کسی بل میں گئے، یا یہ کہ جو پانی برسا تو وہ جو زمین کے اندر جذب ہوا، اور یا بیج جو اندر گیا، یا جو مر کے قبر میں گیا، یہ سب زمین کے اندر گھس رہا ہے نا. اور جو زمین سے نکل رہا ہے، جو بخارات نکل رہے ہیں، کوئی کونپل پھوٹ رہی ہے، کوئی نیا پودا جو ہے سوئی نکال رہا ہے، اور کوئی وہاں سے بل سے کوئی جو ہے نا وہ اشراط الارض میں سے باہر آ رہا ہے، تو کوئی چھپا ہوا رستم جو ہے نا اپنی کھو سے باہر نکل رہا ہے. تو یہ سب اس کے علم ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے، فرشتے بھی اترتے ہیں، بارش بھی اترتی ہے، گرد و غبار بھی ساتھ نیچے آتا ہے، یہ جو کچھ بھی آسمان سے نیچے آ رہا ہے، جو روح لا کے کسی جان میں ڈالی جاتی ہے تو نفس میں، یہ سارا کا سارا کیا ہے، وہ جو آسمان سے اتر رہا ہے. اور وما یعرج فیہا، جو آسمان پر چڑھتا ہے، وہ بھی انسان کے اعمال بھی جاتے ہیں آسمان پر، اور یہ کہ اس کے علاوہ بخارات بھی اوپر اٹھ کے جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جی وہ فرشتے انسانوں کو کی ارواح کو بھی لے کے جاتے ہیں، کسی کو جو ہے نا وہ علیین میں پہنچاتے ہیں، کسی کو سجین میں پہنچاتے ہیں. یہ سب آسمان پر چڑھ رہا ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیہا وهو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. یہ سارا تعارف ہے نا. اچھا، یہ ایک دفعہ ترجمہ کرنے سے نہیں سمجھ، اس کا تو آپ کو مطلب وظیفہ کرنے کی ضرورت ہے نا. یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا وظیفہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ یہ آپ دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، تو آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا رہے گا. آپ کا جو یقین ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا. قرآن یوں کر کے یقین پیدا کرتا ہے نا، ہوا معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. یعنی کوئی بھی شے، تمہارے کوئی کام اللہ سے پنہا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. لہو ملک السماوات والارض، پھر آ گئی وہی بات. اب یہ دیکھیے کتنے اسالیب میں آئی. پہلے تو عرش والا معاملہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں. اور ان 6 آیات میں یہ دوسری دفعہ اللہ کی بادشاہی کا ذکر آ گیا. آسمانوں اور زمین کا بادشاہ وہی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کوئی نہیں، تھوڑی سی تمہیں عالم تشریح میں آزادی دی ہوئی ہے، تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں نا دنیا کے، یہ پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جائیں گے. یعنی جیسے وہ فائل ہوتی ہے نا، آخری دستخط کے لیے جاتی ہے پرائم منسٹر کے پاس تو یا صدر کے پاس، تو اب یہ ہے کہ یہ جو پوری دنیا کا یہ نظام ہے، اس کا آخری فیصلہ جو بھی ہونا ہے وہ اللہ ہی نے، چونکہ بادشاہ وہ ہے تو فیصلہ اسی نے کرنا ہے. وہاں پوچھا بھی جائے گا نا، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار. پہلے بھی اسی کی تھی، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا ڈی جورو تھی، ڈی فیکٹو. یہاں پہ کوئی یعنی کوئی پھلا والی سرکار، کوئی فرعون، کوئی اس طرح اٹھ کے کہتے تھے الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں، کیا اتھارٹی میری نہیں؟ تو وہ اس طرح کے کچھ بیوقوف کھڑے ہو جاتے تھے. صفی ہونا منا، وہ جو ہم میں سے بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے دعوے کر بیٹھتے ہیں اپنی اتھارٹی کے عزیز ہونے کے شوق میں. اسی لیے پھر آخرت میں تو ان کو خاص طور پہ کہا جائے گا نا کہ ذق انکا انت العزیز الکریم. تو یہ اس طرح کے فرعونوں کا پھر یہ انجام ہوگا. تو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ بات کیا ہے؟ پورا نظام قدرت وہ چلا رہا ہے. یہ جو فزکس میں اصول ہے نا کہ قوانین قدرت ہیں کہ جو جس کے تحت یہ کائنات جو ہے نا وہ چل رہی ہے، تو نہیں، وہ چلا رہا ہے. ایک مومن کا اور ایک عام جو بھی سائنسدان ہے اس کا یہ فرق ہوگا کہ اس کی نظر میں قوانین قدرت کائنات کو چل، یہ نظام خود چل رہا ہے. اسی سے پھر وہ دہریت وجود میں آتی ہے. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہے مگر ہماری دنیائی کی زندگی ہے، ہم خود جیتے ہیں خود، مطلب بس یہ جینا مرنا یہ وہی قوانین قدرت کے ماتحت ہے. اور یہ زمانہ جب وقت پورا ہوتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں، تو بیچ میں کوئی خدا کا انکار چھٹی. لیکن قرآن جو تصور دیتا ہے وہ یہ کہ یولج اللیل فی النہار. دیکھیے یہ ہمیں لگتا ہے سورج چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے تو یہ دن اور رات کا الٹ پھیر ہو رہا ہے. نو،
یہ اللہ ہے جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. یہ مومن کا یہ یقین ہونا چاہیے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے. سینے میں اصل میں وہ نیتیں ہوتی ہیں نا. ایک کام آپ بظاہر بڑا اچھا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے یہ وہ جانتا ہے کہ بھائی اس کے پیچھے نیت کیا ہے، اور ہر عمل کا فیصلہ اس کی نیت پر ہوگا. اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اور وہ نیتوں کو وہ جانتا ہے. یوم تبلی السرائر، جب راز کھولے جائیں گے، یعنی وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے اس کو حاصل کر لیا جائے گا. یہ 6 آیات میں ایک آپ کو بتایا گیا کہ اگلی باتیں کرنے والی ہستی کون سی ہے، آپ سے مخاطب کون ہے، مخاطب کون ہے آپ سے، کون ہے جو آپ سے بات، اس کی کیا ایٹریبیوٹس ہیں، کیا شان ہے اس کی. یہ ان 6 آیات میں بتایا گیا. اور اس کے بعد اس کا مطالبہ اگلی آیت میں آ گیا، اور مطالبہ بڑا سادہ سیدھا آسان، اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے سمجھنے کے لیے. بڑا سیدھا سا مطالبہ ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس میں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلافت دی ہوئی ہے. دیکھیے کس سے بات کی جا رہی ہے، یہ انسانوں سے. شروع میں نے ایک بات معین کی تھی، ان صورتوں میں خطاب مسلمانوں سے ہے. اور یہ کون سے مسلمان ہیں؟ جو بعض جو روا روی میں آ گئے ہیں. تو اب ان سے کہا گیا کہ یہ جو تم نے ایمان لایا ہے یہ ایمان ابھی دل میں نہیں اترا ہے. تو آمنوا باللہ ورسولہ کا مطلب ہے دل و جان سے ایمان لاؤ. صرف قولی حد تک نہ رکھو بلکہ یقین والا ایمان لاؤ. اور انفقوا کا مطلب ہو گیا خرچ کرنا. اور استخلاف کہتے ہیں جان نشینی دینا. مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس میں سے خرچ کرو جس پر ہم نے تمہیں استخلاف دیا ہے، جان نشینی دی ہے. تو دیکھیے میرے پاس جو مال ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا. جو جائیداد ہے کس کی ہے؟ ہاں جی. اور جو اولاد ہے، اور یہاں تک جو میں ہوں، اور میرا ہاتھ، میری آنکھیں، میرے پاؤں، میری صلاحیتیں، میرا دماغ، میری عقل، میری سوچ، سب کس کا ہے؟ سب نعمتیں یہ دی ہوئی اللہ کی. ان کے اوپر اختیار اللہ نے مجھے دنیا میں عارضی اختیار دیا ہوا ہے. یہ جو عارضی اختیار ہے یہ میری خلافت ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد کا اقتدار نہیں دیا ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی ریاست کا اقتدار دیا ہوا ہے نا. یہ میرا ہاتھ، یہ میرے پاؤں، یہ میرے حکم کے تابع ہیں. میں جدھر انہیں چاہوں ادھر چلیں گے. تو یہ اختیار مجھے اللہ نے دیا. بادشاہ حقیقی وہ ہے، اس نے اس پر مجھے تصرف دے دیا ہے. تو مطالبہ یہ آ گیا کہ اس میں سے لگاؤ اور کھپاؤ اللہ کی راہ میں. ابھی جو ہم نے مضمون پڑھا پچھلا، ٹھیک ہو گیا نا، قربانی. تو 2 مطالبے ہو گئے جی. پہلا ایمان لاؤ اور دوسرا انفاق. اور وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا اسے انفاق کی جگہ پہ لفظ آیا تھا جہاد. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب، سورہ صف ہے نا، وہ اسی سلسلے کی صورت ہے، دردناک عذاب سے جو بچائے. تو کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلی بات تو یہی ہو گئی. اور انفاق کی جگہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم آ گیا. تو اچھا ویسے یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید میں جہاں آتا ہے نا ایمان اور عمل، تو عمل کی تشریح آپ نے خود کرنی ہے یا قرآن سے سمجھنی ہے؟ تو جب آپ عمل سے مراد لے لیتے ہیں تسبیح، نماز، سجدہ، تو یہ آپ کی اپنی تشریح ہے. قرآن مجید عمل انفاق کو کہتا ہے، قرآن مجید عمل جہاد کو کہتا ہے. پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ ٹھیک ہے. تو 2 ہی مطالبے ہیں، ایمان اور عمل. اور عمل کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز پر اللہ نے اختیار دیا اس چیز کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، کھپاؤ. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، جو تم میں سے ایمان لائیں گے اور لگائیں گے، کھپائیں گے، ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور جو نہیں کریں گے وہ سورہ صف میں آگے عذاب علیم ہے. آگے 2 آیات میں یہ بتایا گیا کہ ان 2 مطالبات پہ کیا مسئلہ ہے کہ تم عمل نہیں کر رہے. پہلے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، مسلمانوں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر یقین نہیں کر رہے. اب میں ایمان کا ترجمہ یقین کر رہا ہوں یہاں پہ.
کیونکہ مسلمان ہے تو ایمان تو ہے نا وہ قول والا. تو اے مسلمانوں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر یقین نہیں لاتے؟ والرسول یدعوکم، جبکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، کہ یقین رکھو اپنے رب پر، توکل کرو اس کے اوپر، امید اس سے باندھ کر رکھو. اب میں وہ یقین والے ایمان کی باتیں کر رہا ہوں ساری. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو رسول تمہیں یہ سمجھا رہے ہیں. تم پھر جو کبھی برادری، کبھی یہ کبھی وہ، تو گرمی میں نہ نکلو تو سردی میں چلو تو فلانا، تو بھوکے مر جائیں گے. تم یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم یقین نہیں رکھتے، تم توکل نہیں کرتے، بھروسہ نہیں رکھتے، امید نہیں باندھتے، جبکہ رسول تمہیں یہ سمجھا رہے ہیں. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، حالانکہ اللہ تم سے میثاق لے چکا ہے، یا رسول تم سے میثاق لے چکے ہیں اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو. اب دیکھیے یہ مسلمانوں سے خطاب ہونے کا یہ صاف یہاں پہ اشارہ آ گیا کہ بات مسلمانوں سے ہو رہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان. انہیں کہا کہ اگر تم واقعی مسلمان ہو تو پھر امید بھی رکھو، یقین بھی رکھو. اب اگلی آیت میں یہ بات آ گئی کہ یہ ایمان آتا کدھر سے؟ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی اللہ ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید، آیات بینات یعنی قرآن مجید اتارا ہے، اور لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں جہالت کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائے. تو ایمان کی سورس، ایمان کا منبع قرآن مجید ہے. یعنی تم ایمان نہیں لا رہے تو کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ نے اپنے بندے پہ قرآن اتارا، ادھر سے ملے گا، ڈھونڈے سے ملے گا قاری کو قرآن کے سپاروں میں. ٹھیک ہے نا؟ ایمان وہ جنس نہیں جسے لے آئیں آپ دکان فلسفہ سے کہ کیا ہے، تو ڈھونڈے سے ملے گا قاری کو یہ قرآن کے سپاروں میں، تو یہ وہاں سے ملے گا جی. تو هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت ہی نرمی کرنے والا، نہایت مہربان ہے. یہ اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایمان کا اتنا بڑا جو ہے منبع، اتنا بڑا سرچشمہ تمہارے جو ہے نا ہاتھوں تک پہنچا دیا ہے. تو پہلا مطالبہ تھا ایمان، اس کے حوالے سے 2 آیتیں، ایک میں ڈانٹا گیا کہ کیا ہو گیا تم یہ نہیں کر، وہ یقین نہیں پیدا کر رہے، اور دوسری میں اپنی نعمت گنوائی کہ اس ایمان کی یہ سورس ہے جو ہم نے تمہیں دے دی. اب دیکھیے دوسرا مطالبہ تھا انفاق، اس کے حوالے سے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، لگا نہیں رہے، کھپا نہیں رہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ ہی کی ہے. تم مرو گے، جو کچھ چھوڑ کے مرو گے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی تقسیم ہوگا، اور بہرحال آخر میں تو سبھی چھوڑ جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو یہ ساری میراث بالآخر تو اللہ ہی کے پاس چلی جانی ہے. تو وللہ میراث السماوات والارض، یعنی اللہ کو دینے میں باک نہیں ہونا چاہیے، اپنے ہاتھ سے دے دو، جانا ویسے بھی وہیں ہے، تو آپ جب ہاتھ سے دے دو گے تو ثواب ہو جائے گا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہو سکتا وہ کہ جس نے خرچ کیا ہو اللہ کی راہ میں اور جنگ کی. اب دیکھیے یہاں جنگ کا لفظ آ گیا، یہ انفاق کے اندر ہی سے نکلا ہے، کیونکہ جان جب آپ لگائیں گے تو وہ مال یعنی وہ صورت بن جائے گی جنگ کی. تو 2 چیزوں کا انفاق ہے، مال کا انفاق اور جان کا. تو وہ جان والا اس کو جنگ کہتے ہیں. تو جو لڑنے والے ہیں، وہ جو خرچ کرنے والے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا یا جنگ کی، اور جنہوں نے فتح کے بعد جنگ کی. اس کا مطلب ہے ابھی فتح نہیں آئی، جنگ ہو رہی تھی، فتح ابھی نہیں آئی تھی. سمجھ آئی میری بات کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ ہمارے بعض دوست یہ سمجھتے ہیں کہ بس مدینے میں آ کے ریاست قائم ہو گئی تھی، فتح آ گئی تھی، تو یہ تو ابھی جنگ تو ہو رہی تھی، فتح ابھی نہیں آئی تھی. یعنی فتح سے مراد کیا ہے؟ یعنی اسلام کے لیے اوپننگ پیدا ہو جانا، اسلام کو غلبہ ایسا حاصل ہو جائے کہ گویا اب وہ فاتح ہو گیا ہے، اب اسے حکمرانی، اسے غلبہ ہو گیا ہے، وہ ظاہر ہو گیا ہے. تو یہ تو ابھی کیفیت پیدا نہیں ہوئی. تو جب اسلام، اس کا مطلب اسلام کا بھی غربت کا دور ہے، تو غربت کے دور میں اسلام کا ساتھ دینا اور اس کے لیے جان مال لگانا، اس کا درجہ بہت بلند ہے.
آج کل ایک وہ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں، جب ایک کسی کے پاس اقتدار ہو پھر اس کو نکال دیا جائے اقتدار سے، تو بہت سے طوطے اڑ کر وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، تو ان طوطوں کو کیا کہتے ہیں جی؟ لوٹے۔ تو ظاہر ہے یعنی اس طرح کے آدمی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ جو جب اقتدار ہو تو ساتھ ہو اور جب اقتدار نہ ہو تو ساتھ چھوڑ جائے، لوٹا سمجھا جاتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ جب ابھی آپ بالکل ہی اکیلے ہوں، کوئی آپ کا ساتھی نہ ہو، اس دور میں جس نے آپ کا ساتھ دیا وہ کتنا اچھا ساتھی ہوگا۔ تو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ بہت بلند ہے جو بعد میں جب اسلام جو فاتح ہو گیا تو اس کے بعد جو ایمان میں آئے ان سے ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ کا سب سے اچھا وعدہ ہے، یعنی وہ جو بعد والے آئے جنت ان کو بھی مل جائے گی، لیکن وہ جو السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اور یہ جو بعد والے ہیں یہ اصحاب الیمین ہوں گے، اور یہ ثلۃ من الاولین بھی ہوں گے اور ثلۃ من الاخرین بھی ہوں گے، تو یہ ان کا وہ والا درجہ جو ہے وہ والا نہیں ہو سکتا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن یہ یاد رکھیے کہ آج اسلام غالب نہیں ہے، مغلوب ہے، اور آج اسلام کے لیے جدوجہد کرنا، یعنی اس کے غلبے کی جدوجہد کرنا، وہ مصداق بنے گا اس بات کا۔ باقی نمازیں روزے تو اس سے تو خیر ابھی عید وغیرہ پہ آپ دیکھیں گے، قربانی وہ تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ جو اسلام کے غالب کرنے کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو واللہ بما تعملون خبیر، تو جو تم کر رہے ہو، جو لگا رہے ہو کھپا، یہ نہ سوچو کہ یار وہ پتہ نہیں ہم تو مر جائیں گے، انہوں خبر بھی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم نے تو اتنی قربانیاں دیں، جس کے لیے دیں اسے پتہ ہے، وہ اسے باخبر ہے، اسے تمہارے ایک ایک درد کا، ایک ایک تکلیف کا، ایک ایک جو احساس کا سب معلوم ہے اسے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اب یہ ذرا اسی بات کو ایک اور انداز میں سامنے لایا ہے اور حوصلہ افزائی کا انداز ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ بادشاہ اگر آپ سے کوئی یعنی خدمت کا موقع دے دے تو یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے، بادشاہ ضرورت مند تو نہیں ہوتا۔ تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اجر کریم، تو وہ اس کو ایک تو فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ دگنا کرے اور اس کے لیے بڑی عزت والا اجر بھی ہے۔ اب یہ وہ بات آ گئی، وہ جو دو مطالبے تھے ان دونوں کے حوالے سے وہ بھی ڈانٹ بھی آ گئی، ساتھ ہی یہ کہ حوصلہ افزائی بھی آ گئی۔ اب ایک دم نقشہ تبدیل کر دیا، بلکہ اب ایک تصویر کشی ہے، بالکل ایک نئے نقشے کو پیش کیا جا رہا ہے، الفاظ کی صورت میں بیان کیا ہے۔ یہ اب آخرت کا منظر ہے۔ وہ جو اجر کریم ہے وہ کب ظاہر ہوگا، کب سامنے آئے گا، یعنی وہ پچھلے بات مضمون سے جوڑا ہے اس اجر کریم کے ساتھ سے لے کے اب آگے چل رہے ہیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، جس دن تم دیکھو گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، اب عورتوں کا بھی ذکر آیا ہے ساتھ۔ دین کا کام عورتوں کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر میدان میں نہیں نکلیں گی، اور ان کے لیے نکلنا آسان بھی نہیں ہوگا، لیکن انہیں بھی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر مرد اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا۔ آج کے معاشرے میں جو گھر ہیں، گھر کی جو ضرورتیں ہیں، جو آپ کے اوس پڑوس میں نعمتیں وافر ہیں، آپ کے رشتہ دار جس سطح پہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو سب سے زیادہ اس معاملے میں حساس خواتین ہوتی ہیں۔ میرے بچے بھی اس اسکول میں پڑھے ہیں جس میں وہ میرے خالہ کے ماموں کے بیٹے کے تائے کا ابو پڑھتا ہے، تو بس وہ سارا یعنی یہی کچھ ہوتا ہے خواتین کے یہاں، سارا چکر یہ چل رہا ہوتا ہے، فلانا اسکول اچھا ہے، فلانا یہ، تو فلانی چیز وہاں پہ، فلانے ڈنر سیٹ، ٹھیک ہے نا، اچھا ان کا جو ہے سینٹر پیس، یہ سارا دیکھا دیکھی ہی چل رہی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کے پورے معاشرے میں یہی کچھ ہو تو اس میں سے ایک جو ہے نا وہ اللہ والی کہے کہ خیر ہے، آپ دین کا کام کریں، ہم تھوڑے پہ گزارا کر لیں گے، تو یہ کوئی تھوڑا سا جہاد نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جہاد نہیں ہے، یہ تبلیغ کئی تبلیغوں سے بھاری جہاد ہے۔
تو اس لیے دونوں کا ذکر کیا، اکٹھا کیا. یوم تر المؤمنین والمؤمنات. آپ اللہ کی راہ میں نہیں لگا سکتے اگر آپ کی بیوی بھی آپ کی اس معاملے میں جو ہے وہ ہم خیال نہ ہو تو. نہیں تو پھر بڑا ایک نیا محاذ جنگ گھر میں کھل جائے گا، بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا. تو یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. ان کی روشنی دوڑ رہی ہوگی ان کے سامنے سے بھی اور ان کے دائیں طرف سے بھی. وہ میں نے چونکہ ایمان کا جو ہے نا وہ منبع دل ہے، تو وہ گویا دل سے روشنی نکل رہی ہوگی، وہ ایمان روشن ہو جائے گا. اور یہ جو نیک اعمال کیے تھے، انفاق کیا تھا، جہاد کیا، جو بھی کیا، وہ گویا وہ نیکی دائیں طرف، دائیں بازو، تو دائیں طرف سے اس نیکیوں کا جو ہے نا وہ نور ظاہر ہو جائے گا. کسی کا بہت معمولی ہوگا، بمشکل پاؤں میں دیکھتا ہوگا، کسی کا اتنا تیز ہوگا، حضور نے فرمایا صنعا تک اس کی روشنی چلی. یمن کا شہر ہے، مدینے سے یمن تک گویا اس کی روشنی چلی جائے گی. کسی کا بس ٹمٹماتا تھوڑا سا ایمان ہے، کسی کا بڑا پاورفل جو ہے، اب وہ 220 وولٹ کا بھی کرنٹ ہوتا ہے اور 66,000 وولٹ بھی ہے، پتہ نہیں اس سے بھی 1,32,000 بھی ہوگا کچھ. تو اس طرح کا معاملہ ہے. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. یعنی وہ پوری سچویشن گویا یہ اعلان کر رہی ہوگی کہ تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں اس جنت کی کہ جو تجری من تحتہا الانہار، جن کے درمیان نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہنا ہے. ذالک هو الفوز العظیم. اور یہ سب سے اصل بڑی کامیابی یہی ہے. دنیا میں ایک دین قائم ہو یا نہ ہو یہ بڑی کامیابی نہیں ہے، بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ جنت چلے جائیں. لیکن جنت جانے کے لیے دین کی قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہوگی. اچھا یہ تو منظر ایک ہو گیا. دوسرا منظر یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انظرونا. اب یہاں ہماری طرف دیکھو اس کا لفظی معنی ہوگا، لیکن یہ اصل میں ہوتا ہے مہلت دو، ہمیں دیکھو یعنی ہمارا خیال کرو. آپ آگے نکل گئے ہم پیچھے رہ گئے، ہمیں ساتھ لے کے چلو. انظرونا نقتبس من نورکم. ہم تمہارے نور سے اقتباس کریں. اقتباس کا لفظ اسی سے بنا ہے نا. آپ کسی کے مضمون سے کوئی پیس اٹھا کے اپنے مضمون میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں اقتباس شامل کیا. تو یہ وہی ہے، تاکہ نور تو آپ کا ہے، اس سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں، اقتباس کریں اس سے. قبس ہوتا ہے انگارہ. اور اس پہلے وقتوں میں یہاں کوئی بزرگ اگر ہوں تو نہیں تو جس کے گھر میں بزرگ ہیں ان سے پوچھیے گا کہ پہلے وقتوں میں رات کو آگ جو ہے نا وہ دبا دیتے تھے سواگے میں، ماچ سے نہیں ہوتی تھی. صبح اٹھ کے ایک انگارہ اٹھاتے تھے، وہ ایک جو ہے نا اس میں کوئی گھاس پھوس رکھ کے تو اس میں رکھ کے پھر پھونکے مارتے تھے اور وہ پھر اس سے وہ جل اٹھتا تھا. اچھا جن کے پاس اتنی موٹی موٹی لکڑیاں نہ ہوں کہ ان کا انگارہ صبح تک وہ جو ہے نا وہ باقی رہ سکے، تو وہ پھر اوس پڑوس سے بھی بندہ آ جاتا تھا کہ انگارہ لینے، انگارہ مانگنے آ جاتا تھا. وہ پھر آپ کے انگارے سے جا کے اپنی آگ جلائے گا. یہ اقتباس ہے. قبس سے اقتباس یعنی دوسرے کی انگارے سے اپنی انگیٹھی جلا لینا. سمجھ آ گئی بات؟ تو اسی طرح کسی کے مضمون سے اٹھا کے اپنے مضمون میں شامل کر لینا، وہ انگارہ لے لینا وہاں سے. تو یہ وہ چیز ہے تاکہ آپ کی روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں. قیل ارجعوا وراءکم. کہا جائے گا کہ پیچھے چلے جاؤ. مطلب ہے یہ تو روشنی دنیا سے بیٹری چارج کرانی تھی بھائی. فلتمسوا نورا. وہاں سے جا کے روشنی تلاش کر کے لاؤ. فضرب بینہم بسور لہ باب. تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی جس کے بیچ میں ایک دروازہ بھی ہوگا. اب یہ اصل میں یوں سمجھ لیجئے چھانٹی ہو گئی نا. روشنی والے آگے نکل گئے جن کے پاس روشنی نہیں تھی. یعنی وہ دو مطالبے جو تھے نا، ایمان لاؤ وہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. دوسرا انفاق کرو وہ نہیں ہے، تو روشنی نہیں ہے، تو پیچھے رہ گئے. چھانٹی ہو گئی، بیچ میں دیوار آ گئی. اب دوبارہ مکس نہیں ہو سکتے، علیحدہ علیحدہ کر دیے گئے. بیچ میں دیوار کھڑی کر دی گئی. اور باطنہ فیہ الرحمہ. جو ان سائڈ ہے وہاں رحمت ظاہر ہو جائے گی. آئیے بیٹھیے، پیجیے، کھائیے، اٹھیے، یہ کیجیے، وہ کیجیے، یہ بس آؤ بھگت. اور جو وظاہرہ من قبلہ العذاب. اور جو باہر والی سائڈ ہے ادھر اللہ کا، ادھر ہی لاٹھی چارج. چل تیری ایسی تیسی کام شروع ہو گیا. اب جب یہ ہوگا، دیکھیں ابھی یہ اکٹھے ہیں، میں بھی عبد الرحمن، وہ بھی عبد الرحمن. ایک عبد الرحمن آگے چلا گیا، دوسرا عبد الرحمن پیچھے رہ گیا. اب عبد الرحمن حیران، اس نے کہا یار یہ کیا ہو گیا.
یہ فرشتے خارجی ہو گئے ہیں کیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ چلیں، تو یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا یہ یاد ہے، الم نکم معکم، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آپ دیکھیے نا، وہ ابھی جو پرویز مشرف ہے، کیا کیا اس نے الٹے کام نہیں کیے، اس کے بعد یہی کہتے ہیں نا، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو وہاں بھی جو وہاں ہوں گے وہ کہیں گے کیا ہم مسلمان نہیں؟ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں ہیں؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، یس، آپ تو سید پرویز مشرف تھے۔ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن آپ نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اپنی جانوں کو خود فتنے میں۔ فتنہ کیا ہے؟ واٹ از فتنہ؟ یہ کون ہوتا ہے جو اپنے آپ کو جان بوجھ کے آزمائش میں ڈالے؟ کوئی ہے؟ یہاں تو کہا گیا جان بوجھ کے فتنے میں ڈالا۔ فتنہ کیا ہے؟ او بھائی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مطالبہ تم سے یہ تھا یہ لگاؤ، تم نے ان سے کی محبت، ہو گیا فتنہ۔ آگے سمجھ؟ تو تم نے وہ لگانے کے بجائے بچا بچا کے رکھا۔ وہ جو میں نے سمجھایا تھا نا کہ یہاں الٹی ترتیب ہے، بچانا نہیں ہے، لگانا ہے۔ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جس نے بچایا، مال بھی بچایا، جان بھی بچائی، نہیں لگائی، وہ فتنے میں پڑ گیا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، محبت ان چیزوں کی دل میں گھر کر گئی، فتنے میں پڑ گیا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم گو مگو، تربص، تردد، تذبذب، اس کا مطلب کیا؟ ڈبل مائنڈیڈ، گو مگو، کروں نہ کروں، چلوں نہ چلوں، بڑھوں نہ بڑھوں۔ ایک کام، وہ جو نماز کی جب یہ ہوتی تھی نا اذان، تو پہلی صف میں عبداللہ ابن ابی ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر بعد میں آتے تھے، صفیں لگ جاتی تھی۔ اچھا، جب وہ آتے تھے تشریف لاتے، یہ کھڑے ہو کے باقاعدہ، وہ جیسے نہیں ہوتے بادشاہوں کے دربار میں بادب با ملازہ ہوشیار، تو وہ یہ تو نہیں کہتا تھا، لیکن وہ لوگوں اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، مطلب اس سے ملتی جلتی بات۔ اور یہ کس کے ذمہ؟ عبداللہ ابن ابی۔ اس نے زیادہ اپنے آپ کو وفادار ثابت کیا ہوا تھا، نماز میں پہلی صف میں، اور غزوہ احد میں بھی پہلی قطار میں واپسی والی۔ سمجھ آئی؟ کیوں؟ وہاں پہ اب جان پہ بن گئی تھی، جان تو بچانی ہے نا۔ یہ ہے ساری مثال۔ تو تربص کیا ہے؟ تربص یہ گو مگو، یعنی وہ جو مشکل آئی، جب جان پر آئی تو جان لگاؤں یا نہ لگاؤں؟ جب مال دینا پڑ گیا تو دوں کہ نہ دوں؟ اگر دے دیا، یار وہ بچے کی فیس بھی تو دینی ہے، کیا خیال ہے؟ اور نہیں، ابھی تو بچی کے ہاتھ بھی پیلے کرنے، اور گھر بھی بنانا ہے، مکان بھی بنانا ہے، تو خیال آتا ہے دوں، خیال آتا ہے کہ نہ دوں۔ ایک کشمکش، ایک کشاکش، ایک گو مگو اپنے اندر، ایک چپ جو ہے نا تذبذب کی کیفیت اندر شروع ہو گئی۔ یہ کیفیت زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، اس کیفیت کے ساتھ بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ جس بندے میں یہ کیفیت زیادہ دیر رہ جائے وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہ بعض مذہبی لوگ آپ کو پتہ ہے نا پاگل ہو جاتے ہیں، کیوں پاگل ہوتے ہیں؟ ان کے گھر کو اسٹڈی کر کے دیکھیے، وہ یہ کھینچا تانی میں رہتے ہیں۔ مسجد آتے ہیں تو مولوی ادھر کھینچتا ہے، گھر جاتے ہیں بیوی ادھر کھینچتی ہے، مصیبت خانے میں پھنس گئے۔ تو یا والد صاحب ہیں یا برادری ہے، جو بھی ہیں، تو یہ زیادہ عرصہ یہ یعنی پینڈولم میں بندہ نہیں رہ سکتا، پاگل ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی بہت جلد یکسو ہو جاتا ہے، ایک طرف ہو جاتا ہے، وہ دائیں ہو یا بائیں ہو۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک میں پڑ گئے۔ یعنی یہ جب پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے نا، جیسے ٹی بی ہوتی ہے نا، سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3، جیسے کینسر ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ جو 4th سٹیج میں ڈائیگنوز ہوا۔ تو یہ بیماری بھی جو ہے نا، اس کی بھی سٹیجز ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ۔ تیسرے درجے میں جا کے بندہ شک کہاں کس میں پیدا ہوتا ہے؟ ایمان میں۔ اور یہاں پہ پھر وہ علامہ صاحب جو آ کے اس شک کے عین مطابق ضرب لگاتے ہیں، وہ معلوم ہوتا ہے دنیا کے سب سے بڑے مفتی تو یہ ہیں۔ آگے سمجھ؟ جس کو اقامت دین کی سمجھ آتی ہے اور اس کے بعد وہ مرن جوگا کام نہیں کرنا چاہتا، تو اسے اس لیے گامدی صاحب پسند آتے ہیں۔
تو وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي. امانی خواہشات، امیدیں، مستقبل کے سہانے سپنے، وشفل تھنکنگ، یہ سارا کچھ اس میں آ جائے گا. انہوں نے تمہیں دھوکہ دیا. وہ کیا سناتے ہیں؟ یہ تعبیر کی غلطی والے سارے یہی کچھ ہے نا. الفاظ بہت جو ہے نا وہ چمکیلے لشکیلے، زخرف القول، لیکن اندر سارا ارتداد چھپا ہوتا ہے. وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، اسی میں موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور، شیطان دھوکے باز کے یہ ایجنٹ تھے جنہوں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے. شیطان براہ راست تو آپ پر وحی نہیں کرے گا نا، شیطان ان پر وحی کر رہا ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں ملمہ کی ہوئی دھوکے کی باتیں، غرور باتیں، فراڈ باتیں، لیکن ہوتی بڑی پرکشش ہیں. زخرف القول جاتا ادھر کون ہے؟ لِتَسْخَىٰ إِلَيْهِمْ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ ان کی یہ ملمہ کی ہوئی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو دنیا کی زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہیں نا. یہی فتنہ ہے نا، دنیا بھی فتنہ ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سمجھ گئے؟ تو وغرکم باللہ الغرور. تو وہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ میں مسلمان نہیں. ہاں جی ہاں مسلمان ہو، مگر دھوکے میں آئے ہوئے مسلمان ہو. آپ کی مسلمانی دنیا میں تھی، آپ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو گئے، آپ کا جنازہ پڑھا گیا، تکبیریں کہیں گئیں، تجہیز و تکفین ہو گئی، آپ مسلمانوں میں رشتہ داری کر سکتے تھے، شادیاں بیاہ ہو گئے، سب ہو گئے. اوور نہ ہو فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. آج نہ تم سے فدیہ لیا جائے گا نہ کافروں سے لیا جائے گا. آج بریکٹ ہو گئے کافروں کے ساتھ. یہ بات ہے جسے نہ سمجھ آئے، وہ جو انحراف ہوتا ہے، جو ارتداد باطنی ہوتا ہے، اس کی تو پرواہ ہی نہیں ہوتی نا ہمیں. جب بندہ کاروباروں میں پڑ گیا، جب دنیا داری میں لگ گیا، جب ادھر کھپ گیا، دین ترجیح ثانی ہو گیا، دنیا کی ضرورتیں ترجیح اول ہو گئیں، مرتد ہو گیا ہے اندر سے، اور یہ انجام ہے جس کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کی کس کو پرواہ ہے؟ اس لیے ترجمہ مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ. تم دونوں کا ٹھکانہ آج آ گئے، کافروں کا بھی اور تمہارا بھی. تم سے کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا. ہِیَ مولاکم، وہ تمہاری ہمدرد ہے، وہ تمہاری غم گسار ہے. یہ طنز ہے. اللہ تعالیٰ بھی طنز کرتے ہیں. لوگوں کو طنز بہت بری لگتی ہے نا، لیکن کرتے ہیں اللہ طنز. آگ تمہاری ماوا و مرجع ہے، جاؤ اب اسی میں داخل ہو جاؤ. ہِیَ مولاکم وبئس المصیر، لوٹنے کی بری جگہ ہے. بہرحال جی دیکھیں، یہاں تک جو بات سامنے آئی، حقیقت یہ ہے، اصل بات یہ ہے، بغیر کسی لگی لپٹے کے اصل بات تو یہی ہے. تو اگر ہم یہ بات مان لیں، اللہ توفیق دے، اور ہم اس بات کو واقعی دل و جان سے مان لیں، اور ہمارے دماغوں میں جو گھسی ہوئی ہے دنیا کی محبت وہ ان جملوں سے نکل جائے، تو پھر فکر کیا دامنگیر ہوگی، بچیں کیسے؟ تو فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. تو کیا وقت نہیں ہے؟ یعنی یہ حقائق ہیں، سمجھ اگر آ گئی ہے تو کیا یہ ٹائم نہیں ہے کہ تمہارے دل اللہ کی یاد کے آگے جھک جائیں؟ اور اللہ کی یاد سے مراد جو اللہ نے حق میں سے نازل کیا، یعنی قرآن کے ان فرمودات کے آگے دل سرنڈر کر جائیں. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ جنت تو ہمیں مل ہی جائے گی، لن تمسنا النار الا ایاما. جب یہ دل ہو جائیں تو پھر اتنی مشکل باتوں کو کون سنے گا اور کون پڑھے گا؟ تو ان لوگوں کی طرح دل نہ ہو جائیں. فطال علیہم الامد، ان پر مدت دراز بیت گئی، 1400 سال اس وقت ہو گئے تھے. تو
بلکہ تو 2000 ہو گئے تھے. 1400 سال کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام آئے, 6 اور اوپر گزر گئے, ہمیں بھی 15 ہو گئے. فقست قلوبہم, تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون, اکثریت ان کی نافرمانوں کی ہو گئی. وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم یہودی ہیں, جنتی ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. بہرحال اب اگر دل کے اندر ایک خیال پیدا ہو اور دل کی زمین کو ٹٹول کے دیکھیں تو معلوم ہو کہ دنیا کی محبت تو رچی بسی ہے, تو ایک مایوسی کی کیفیت. اب کیسے اس سے نکلیں, جان کیسے بچائیں, دل کو ٹھیک کیسے کریں. یہ جو آلہ جس پر انحصار ہے پورے وجود کا, یہ اگر غلط ہو, فساد زدہ ہو گیا ہے, تو اب اس کا اصلاح کیسے کریں. فرمایا اے مایوس نہ ہو, اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا, بے شک اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مر چکنے کے بعد. یعنی مطلب کیا ہے یہاں پہ, یہ تو مشاہدہ ہے نا. ابھی پچھلے دنوں بارشیں نہیں ہو رہی تھی تو دیکھی نا یہاں بھی زمین کا کیا حالت ہو گئی تھی. تو بارش ہوئی, ہرے بھرے درخت ہو گئے ایک دم, تو یہ گویا مردہ کو زندہ کرنا ہے. تو اس مشاہدے کو بنیاد بنا کر یہ سمجھو کہ اللہ مردہ دل کو بھی زندہ کر لیتا ہے. تو کیسے ہوگا؟ نسخہ اللہ سے سیکھو. نسخہ کیا ہے جی؟ نسخہ ہے قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. اس سے پہلے ہم اپنی آیتوں میں اس چیز کو کھول چکے ہیں تو تاکہ تم سمجھو, لیکن اب وہ اس کا خلاصہ ہے جو سامنے آ رہا ہے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا, بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور اللہ کو قرض حسن دینے والے, یضاعف لہم, ان کے لیے اللہ دگنا کرتا ہے, ولہم اجر کریم, اور ان کے لیے ایک بہت عزت والا اجر ہے. یہ دل سخت کس وجہ سے ہوئے تھے؟ مال اور اولاد کی محبت کی. ان کو لگاؤ, سمپل علاج بالغذا, ٹھیک ہے نا. تو ان کو وہی یا علاج بالضد بلکہ کہنا چاہیے, جس وجہ سے بیماری پیدا ہوئی اس وجہ کو ہٹا دو, بیماری ختم. کہانی پھر وہیں آ گئی, لگاؤ اللہ کی راہ میں, قربانی دو, خرچ کرو, کھپاؤ, تو مردہ دل زندہ ہو جائے گا. اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے, یہ دل ہے, اس میں محبت کسی ایک کی سمائے گی نا. مال اولاد کی محبت ہوگی, اللہ کی محبت نکل جائے گی. اللہ کی ہوگی تو یہ نکالنی پڑے گی. ایک بات تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھائی ہے کہ دیکھو مال زمین پر جمع نہ کرو, یہاں پر ڈاکہ بھی پڑ جاتا ہے, چوری بھی ہو جاتی ہے, گھن بھی لگ جاتا ہے, بڑا نقصان ہو جاتا ہے. مال اللہ کے پاس جمع کرو جہاں محفوظ رہے گا. اگلی بات ہے, سنو, تمہارا دل وہاں ہوگا جہاں تمہارا مال ہوگا. تو وہ ہم کہتے ہیں جی جا کے چلا کاٹو, جا کے بھائی یہ کرو, پتہ نہیں مراقبہ کرو, یہ ساری جو ہے نا بائی پاس ہم نے ڈھونڈے ہیں. مال نہیں خرچ کرنا چاہتے. نہیں تو آپ اللہ کی راہ میں آپ نے جب لگاؤ گے تو جہاں آپ کا مال ہوگا وہیں پر آپ کا دل ہوگا. یہ جن لوگوں کے اعزاء دنیا میں ان کی زندگی میں فوت ہو جاتے ہیں تو ایک اعتبار سے بڑا نقصان ہوتا ہے, لیکن دوسرے اعتبار سے آپ ان کو بڑا مطمئن پائیں گے کہ انہیں یہ اطمینان ہوتا ہے یعنی مر کے ان سے ملاقات ہو جائے گی. یعنی ایک آدمی وہ ہے جس کا کوئی بھی فوت ہوا نہیں ہے سارے دنیا میں, اس کے لیے مرنا کتنا مشکل ہو, سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ وہ سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے. اور جس کے پہلے جا چکے ہیں اس کا جانا کتنا آسان ہے کہ وہ ان کے پاس جا رہے ہیں. یہی معاملہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ مخلص خلوص سے دے دیا اللہ کی, اب آپ کے لیے موت بڑی آسان بات ہے. جیسے آپ سعودی عرب سے واپس گھر آ رہے ہوں 10 سال محنت کر کے, تو بالکل ایسی ہی کیفیت ہوگی. یا جیسے پورا دن روزہ رکھ کے شام کو افطاری کر رہے ہوں, ایسی کیفیت ہوگی, کیونکہ آپ کا تو سارا سرمایہ ادھر جمع ہے. تو ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, اس یہ والا, وہ زبان والا نہیں, یہ والا جس میں ساری قربانی بھی شامل, یہی صدیق ہیں. والشہداء, اور شہداء ہیں عند ربہم, اپنے رب کے ہاں, لہم اجرہم ونورہم, ان کا اجر بھی ہے اور ان کی روشنی بھی ہے, نور بھی ہے, وہی نور جس کا پیچھے ذکر ہوا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جنہوں نے جھٹلایا, جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو, اولئک اصحاب الجحیم, یہ دوزخ والے. اچھا یہ سارا کچھ جو ہے نا اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی محبت.
جہاں کے منصوبے. تو اب دنیا کی زندگی بیان کی، بتائی کہ اس کی حقیقت کیا ہے. فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یاد رکھو، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، تماشا ہے، زیب و زیبائش ہے، اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادہ حاصل کرنے کا جو ہے ایک دوڑ مقابلہ کرنا ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے. یعنی یہاں کی کل ایکٹیویٹی انہی چیزوں پر بیس کر رہی ہوتی ہے، کھیل کود، یا یہ کہ زیب و زیبائش، زینت، چکا چوند، اور یا یہ کہ ایک دوسرے مونچھ کا مقابلہ، ناک اونچی کرنا، پگ کا خیال رکھنا، یہ ایک مقابلہ بازی ہوتی ہے. اور یا پھر یہ کہ مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ سبقت حاصل کر جانا، یہ ساری دوڑ ہوتی ہے. اس کو زندگی کے مختلف ادوار میں بھی تقسیم کیا گیا ہے کہ جب آدمی بچہ ہوتا ہے تو اس وقت اسے جو ہے نا زیادہ جو رجحان اس کا کھیل کی طرف ہوتا ہے، اور لہو اس میں شامل ہو جاتا ہے. جب ذرا تھوڑا سا سیانہ ہوتا ہے تو اب اس میں لذت بھی شامل ہو جاتی ہے، کھیل کے ساتھ لذت بھی آ جاتی ہے. ذرا اور جب ٹین ایج میں آتا ہے تو اب اس کے اندر فیشن، ہیئر سٹائل، ڈریسنگ، اب یہ سارا کچھ زیبائش یعنی میک اپ اور بیوٹی پارلر اور یہ سارا کچھ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر ذرا جب وہ 18 سے 25-40 کے درمیان، 25-40 کے درمیان ہوتا ہے تو یہ وہ دور ہوتا ہے برادری، عزت، یہ خاندان اور مار دھاڑ، اس میں منہ اونچی رکھنا، اپنی پگ کا خیال رکھنا، عزت. اور جب 40 سے آگے جاتا ہے تو اب اگر ایک مونچھ کوئی کاٹ بھی دے تو دوسری خود کٹوا لیتا ہے، کہتے ہیں یار کیا لڑائی جھگڑے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اس کی سوچ بالکل بہت پریگمیٹک ہو جاتی ہے اور بڑا حقیقت پسند ہو جاتے ہیں. وہ رومانویت کا دور سارا ختم ہو جاتا ہے. اور یہ آخری دور ہے، قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوتی ہیں تب بھی علم مزید کی خواہش نہیں ختم ہوتی ہے. تو یہ انسانی زندگی کا گویا سائیکل ہے. اچھا، آگے جو بات آ رہی ہے، اس کو تشبیہ دی ہے، وہ کس چیز سے دی ہے؟ بلکہ مثال، اس کو تمثیل جو ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. جیسے مثال اس کی ایسے ہی ہے، جیسے بارش برستی ہے تو جو کسی نے بیج بویا ہوتا ہے تو وہ کھیتی اپج آتی ہے تو وہ کاشتکار کو بھلی معلوم ہوتی ہے، اور ثم یہی جو وہ پھر پورے اپنے جوبن پہ آتی ہے، پورے زور پہ آتی ہے، اور جو ہی اپنے زور پہ آتی ہے فتراہ مصفرا تو تمہیں نظر آتی ہے کہ وہ پیلی پڑ گئی. ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. یعنی یہ ایک فصل آپ کے سامنے، اس کا سائیکل مکمل ہو جاتے ہیں. وہ جوانی کو آئی لہلاتی ہے اور اس کے بعد پھر پیلی پڑتی ہے اور پھر وہ بوسا رہ جاتا ہے، اس کا دانہ علیحدہ کر لیا جاتا ہے. تو انسان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. گویا وہ جو ابتدائی دور ہے وہ تماشے کا، لہلانے کا، جوانی کا، پھر اس کے بعد بڑھاپا گویا پیلا پڑ گیا. یہ بال سفید ہونا، فصل کا پیلا پڑنا، یہ دونوں برابر ہو گئے. اور وہ جب بندہ تھوڑا سا وہ لاغر سا ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں وہ تو پتہ پیلا ہو گیا. تو وہ پتہ پیلا ہونا کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ قبر کی طرف چل پڑا ہے، اور پھر قبر میں جا کے چورا ہی ہونا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے. تو یہ زندگی ہے. یہ وہ 3 مہینے میں پورا ہو جاتا ہے، 6 مہینے میں، یہ ذرا 60 سال میں پورا ہوتا ہے، لیکن ہے ایک جیسا سائیکل. وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں دیکھیے، یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت تو یہ ہے، اور آخرت میں تو یا تو سخت عذاب ہوگا اور یا ہوگی مغفرت من اللہ و رضوان، اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی خوشنودی. یہ 2 انجام ہے، کوئی تیسری بات ہے نہیں. وہاں سائیکل نہیں ہے، وہاں مستقل ایک ہی لائن میں سفر ہے، یا تو وہ جنت کا سفر ہے یا دوزخ کا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے. تو یہ بات اگر دیکھیے، یہ نقطہ نظر بدل جائے گا نا. ایک ایجوکیشن وہ ہے جو آپ کو سکول سے ملے گی، دنیا سے ملے گی، وہ کیا ہے جی؟ انفلوئنس، دوست، آگے بڑھو، دنیا میں بڑھو. ایک ایجوکیشن یہ ہے جو قرآن دے رہے ہیں. یہ دونوں آپس میں ملتی ہیں؟ بالکل اپوزٹ ہیں. موٹیویشنل سپیکر آپ کو یہ والی موٹیویشن نہیں دیتے، وہ بھی دنیا بنانے کی موٹیویشن دیتے ہیں. ٹرائی اگین. ہاں، ٹرائی اگین. تو جب جس بندے کو یہ سمجھ آ گئی تو اسے دنیا لوٹنے کی اب پرواہ نہیں ہوگی. وہ اس کا تو اب نقطہ نظر بدل گیا نا، سوچ بدل گئی. تو دوڑو، سابقو، ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے آگے نکلو،
الا مغفرت من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، و جنتن، اور اس جنت کی طرف، ارضھا کا عرض السماء والارض، جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے. یہاں پہ تم نے محنت کر کر کے بھی نا، دن رات ایک کر کے بڑی کمال کرو گے نا، تو 10 مرلے کا بیریا ٹاؤن میں گھر بناؤ گے بس. اور وہ بنتے بنتے تمہاری شکل بگڑ جائے گی. اب وہ ہڈیوں کا چورا بن جاؤ گے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ کم از کم 10 بیماریاں تو دامنگیر ہو چکی ہوں گی. ادھر دوڑو، آسمان اور زمین جتنی جس کی وسعت ہے جنت کی. وہ ویسے حدیث میں آتا ہے نا، جو آخری بندہ جنت میں جائے گا، وہ جو درمیان میں دروازہ ہے نا، وہ کیوں چھوڑا؟ کہ اگر کسی کے دل میں کوئی ایمان کی رمق تھی لیکن اس کے گناہوں کے اندر وہ دب گئی ہے، وہ لائٹ باہر نہیں آئی، تو اسے دوزخ میں جا کے تو ذرا وہ صفائی ہوگی، تو پھر جب روشنی نکلے گی تو اس دروازے سے نکل کے جنت میں چلا جائے گا نا. وہ اس لیے اس دیوار کے اندر دروازہ بھی تھا. فضرب بینہم بسور لہو باب. تو جو آخری بندہ جائے گا نا، تو اس کے دل میں ویسے خیال آئے گا کہ اب جنت میں کیا بچا ہوگا. یعنی وہ بس ہی بات ہے نا، ولیمہ ہوتا ہے، آپ دیر سے پہنچے تو لگتا ہے یار لوگ تو کھا گئے ہوں گے، تو وہ سوچتا یہ ہوگا کہ اب جنت میں کیا بچا ہوگا. تو یعنی اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو اسے ملا ہوگا، اس پوری دنیا کی جو بھی نعمتیں اس سے 10 گنا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو دوڑ یار، بندہ ذرا بس سوچ کا فرق ہے نا. لالچ ادھر کرو، محنت ادھر کرو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اصل اللہ کا فضل یہ ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے. یعنی جس کی سوچ میں یہ تبدیلی آ گئی، اس پر اللہ کا فضل ہوا ہے. اور جس کی سوچ میں دنیا چھا گئی، اس پر اللہ کا غضب ہوا ہے، فضل نہیں ہوا ہے. ما اصاب من، یہ ایک اور بہت اہم بات سمجھائیے. ہوتا ہے نا جی، یہ تکلیف آ جائے گی، یہ مصیبت ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کوئی مصیبت نہیں آتی نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں پر، بیماری، دکھ، تکلیف، مگر وہ پہلے سے کتاب میں طے ہوتی ہے. تمہاری حکمت عملی سے وہ بدل نہیں سکتی. وہ کوئی آدمی حکمت سے اس چیز کو تبدیل نہیں. اب مشرف صاحب کی حکمت سے وہ بدلی تو نہیں نا، پتھر کے دور میں تو آ ہی گئے. نہیں ٹلا، پتھر کا دور نہیں ٹل سکا، تو آ ہی گیا جی. یہی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. باقی زیادہ سے زیادہ کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اتنا فرق پڑ جاتا ہے. آپ جہاد میں جاتے، ہو سکتا ہے وہاں آپ کو گھٹنے میں گولی لگتی، ٹانگ کٹ جاتی، یا کوئی آ کے پاس بم پھٹتا، اس سے ٹانگ اڑی جاتی، تو آپ نہیں گئے. آپ کو کیل لگی گھر میں، آپ نے ٹیکا نہیں لگوایا، بعد میں بگڑ گیا، وہ گینگرین بن گئی اور ڈاکٹر نے ٹانگ کاٹ دی. جس نے کٹنا ہے ٹانگ نے، وہ تو کٹ کے رہے گی، اس کو تو کوئی نہیں بچا سکتا. پائی سمجھ آئی نا. موٹر سائیکل سے گرے، کٹ گئی، وہ تو کٹ کے رہے گی. اچھا، وہ آپ جہان میں گئے اور مارے گئے، شہید ہو گئے، مر گئے، تو کیا بستر پہ لیٹے رہیں گے؟ تو نہیں مریں گے، اسی دن مریں گے، بس ہارٹ اٹیک سے مریں گے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتکم. اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر تم افسوس نہیں کیا کرو گے ان چیزوں پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں. فلانا مر گیا، فلانا یہ ہو گیا، غزوہ احد میں شکست ہو گئی، اور یہ بھائی یہ حکومت ختم ہو گئی، یہ مل گئی. پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی، پھر تمہیں اس کا غم نہیں ہوگا، اور جو تمہیں ملے گا اس پر اتراؤ گے نہیں. ولا تفرحوا بما آتاکم، جو مل جائے گا اس پہ اتراؤ گے نہیں، جو چھن جائے گا اس پہ غم نہیں کرو گے. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی شیخی خورے کو اور فخر کرنے والے کو. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم، کنجوس یعنی خرچ نہیں کرتے. یہ لوگ ہوتے ہیں دنیا دار، یہ دنیا کو جو بھی ان کو ملا ہوتا ہے اس پہ پھولتے ہیں، پھر خوب جو ہے نا اس پہ. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، تو یہ ان کا مرض ہوتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّى، جو روگردانی کرے گا، یعنی ان دو مطالبوں سے جو کیے گئے تھے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ،
تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے، حمید بھی ہے. اسے تمہارے یعنی یہ تمہارے لیے بہتر تھا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے. یہ سارا کچھ جو ہے نا مال لگانا کھپانا، مقصد کیا ہے اس کا وہ بیان کیا. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسول بھیجے معجزے دے کر. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ان کے ساتھ کتابیں اتاری. والمیزان، ایک میزان بھی اتاری. یہ میزان ہے وہ جو انسانوں کے درمیان انصاف کرنے والی چیز. حقوق و فرائض کا تعین اللہ نے کیا ہے. انسان کریں گے تو پھر یہ کہ کچھ لوگوں کو زیادہ پریولیجز دیں گے، کچھ کو رگڑے دیں گے، ان کا کچھ عمر نکالیں گے جیسے کہ ہوتا ہے دنیا میں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی میزان آسمان سے اتارتا ہے تاکہ انسانوں کے درمیان انصاف ہو. تو یہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، کتابیں اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے رہیں. آج مسلمانوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے دنیا کو انصاف والا نظام دکھانا. دنیا اس کی متلاشی ہے، اسی کی تلاش میں کبھی جمہوریت آ رہی ہے تو کبھی کمیونزم آ رہا ہے. جن کے پاس ہے وہ سمجھتے ہیں یہ تو کوئی ایسا خیر ہے، فرض کفایہ ہے. اور فرض کفایہ کا مطلب ہے کرو تا مرضی، نہ کرو تا مرضی. تو لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوہا اتارا کہ اس میں سخت جنگ کی صلاحیت ہے، لوگوں کے نفع بھی ہیں. اب یہ کتابوں کے ساتھ لوہے کا کیا مسئلہ ہے کہ اگر تو تبلیغ کی بات ہو تو وہ تو اور چیز ہے، لیکن اگر بات ہو اقامت دین کی، انصاف کو قائم کرنے کی، تو جنہوں نے ظالمانہ نظام قائم کر کے رکھا ہوا ہے ان کے مفادات ہیں، وہ نہیں مانیں گے. تو لوہا بھی اتارا ہے بھائی. ہاں لوہا بھی اتارا ہے. 4 کتاباں عرشوں آئیاں تے 5واں آیا ڈنڈا. تو ایسے بگڑے تگڑوں کا علاج ڈنڈا. اور لاتوں کے بوت بھی تو ہوتے ہیں نا، سارے باتوں ہی کے تو نہیں ہوتے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں یا مرد مطلب پرست پر کلام نرم و نازک بے اثر. سمجھ گئے؟ اس کے لیے پھر حدید بھی اتارا ہے. اچھا ایک طرف تو یہ بات ہو گئی کہ یہ لوہا اتارا، اس سے وہ اس کا دماغ ٹھیک کرنا ہے. دوسری طرف یہی تمہارا امتحان ہے. دنیا امتحان کے لیے، امتحان ہوگا کیسے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ پتہ لگائے، دکھا دے کہ کون ہیں کہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود. یعنی لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اپنا مال بھی لگاتے ہیں، جان بھی لے کے حاضر ہوتے ہیں، سر بکف ہو کے آ جاتے ہیں. اس امتحان میں سرخرو ہونے کے لیے یہ ضروری ہے. اس کے بغیر تو امتحان میں سرخروئی ہے ہی نہیں. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. سمجھ آ گئی نا ساری بات کی؟ یہاں آ کے یہ مضمون مکمل ہو گیا. اب اس کے مقابلے میں نیکی کا ایک تصور ہوتا ہے کہ وہ نظام تو قائم نہیں کرنا، انصاف کی بات نہیں کرنی، لیکن یہ کہ آپ نے جو ہے نا وہ گٹ پکڑنی ہے، کہیں کونے میں بیٹھنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے. یہ رہبانیت ہے. اگلے رکوع میں رہبانیت کا وہ فلسفہ آ گیا. یہ ہم نے فرض نہیں کی تھی ان پر. اللہ سے انہیں محبت تھی. اللہ کی محبت کا مظہر یہ ہے کہ اللہ کے نظام کو، اللہ کی بادشاہی کو قائم کرنے کی کوشش کرو. انہوں نے اس سے منہ موڑا اور جا کے رہبانیت اختیار کر لی. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے ہمارا. وہ چونکہ میں آخری رکوع کا بس یہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اس کا ترجمہ کرنے کا چونکہ وقت نہیں رہا، آپ خود پڑھ لیجئے گا.